السلام علیکم۔ سوال یہ ہے جناب کہ کرامات کیوں نہیں ہوتی؟ کیا آج ولی ایگزسٹ نہیں کرتے؟ سوال تو بڑا اہم ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کرامات اولیاء برحق ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ کرامات اولیاء کا انکار کرنے والا انوارات الہیہ کا انکار کر رہا ہے، کمالات الہیہ کا۔ میں بڑے ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، اولیاء کو جتنا کمال ملا ہے اللہ نے دیا ہے، وہ ان کمال کا انکار کر۔ اب سوال یہ ہے جی آج کیوں نہیں ہوتی، آج ایگزسٹ کیوں نہیں کرتی؟ ولی ایگزسٹ کرتے یا نہیں کرتے؟ ولی آج بھی موجود ہے۔ میرے نزدیک ایک بہت بڑے امام کا جملہ ہے کہ جو عالم دین ہے، جو سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی سنت پر چلنے والا ہے، وہ ولی ہے۔ بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں۔ ہاں، ولی کا ایک طریقہ کار یہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ کی دنیا میں نا ہوتا ہے پہلا رینک، دوسرا رینک، تیسرا رینک، اسی طرح 14واں رینک، 21واں رینک، اسی طرح ترتیب ہے اولیاء میں کہ کس کو کتنے فیوزات الہیہ نصیب ہے، فیوزات محمدیہ نصیب ہے۔ برغائے مصطفیٰ سے آتا ہے سب کچھ، سینہ مصطفیٰ سے، باطن مصطفیٰ سے آ رہا ہے، تو کس کو کتنا میسر ہے وہ الگ پہلو ہے، وہ ہے۔ اب سوال یہ ہے جوانوں کا کہ جناب ٹھیک ہے، پھر کرامات آج کیوں نہیں ہوتی؟ جناب کرامات کس لیے دکھائی گئی تھی؟ سوال آپ سے میں کروں گا۔ آپ کہیں گے جی غیر مسلم کو دکھانے کے لیے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، وہ صاحب قرآن کو نہیں مانتے تھے، تو وہ کہتے تھے کوئی ایسی چیز دکھائیں جو انہونی ہو، جو سمجھ میں نہ آتی ہو۔ تو حضرت خواجہ ہند الولی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان غیر مسلمس کو وہ دکھایا کہ جو ان کی سمجھ میں نہ تھا، اللہ کی طرف سے اس کا ظہور ہوا۔ کمالات حضرت خواجہ ہند الولی کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند فرمایا اپنے اس نیک کام کے لیے، اور حضور نے انہیں ہند الولی کہہ کر، خواجہ ہند الولی کو آپ نے نائب کہہ کر مقرر فرمایا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، کسی نہ کسی جگہ حضور کے نائب ہوتے ہیں۔ کوئی کسی علاقے میں کام کر رہا ہے نا اللہ کا ولی، تو وہ اس علاقے کا نائب ہے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خیر یہ ایک الگ پیٹرن ہے، الگ گفتگو ہے، الگ ویڈیو ہے، اور ہو سکتا ہے ویڈیو پہ بات کرنے والی بھی نہ ہو۔ یہ بہت طویل گفتگو ہے، کون سے پیراہے ہیں، کیوں کتب اقدال ایگزسٹ کیوں کرتے ہیں، یہ ساری باتیں الگ ہیں۔ میں سوال آپ کا یہ تھا کہ جناب کرامات آج ہوتی ہیں؟ جی ہوتی ہیں۔ اب کرامت کہتے کسے آپ؟ کرامت کہتے ہیں جناب کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ تو آج بھی اللہ والوں سے کچھ ایسی چیزیں صادر ہوتی ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آتی، مگر اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے۔ چلیں اس سے اگلی بات کرتا ہوں۔ کرامات، ولی کے لیے کرامات ضروری نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، میں صوفیاء کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ صوفیاء فرماتے ہیں جس کی کرامات کا ظہور اس دنیا میں ہو گیا ہے، وہ بروز حشر کہے گا کہ کاش اس کرامت کے بغیر میں رہتا تو مجھے اور انوار تجلیات الہیہ مل جاتے، یعنی ظہور نہ ہوتا، میں لوگوں میں اس بات پہ مشہور نہ ہوتا، میں چھپا رہتا اللہ کے ساتھ، اور میرا تعلق جو ہے وہ خاص رہتا اور کسی کو پتہ نہ ہوتا اس معاملے کا کہ میں ولی ہوں، تو اس سے یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور معرفت کے خزانے عطا فرماتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ضروری نہیں ہے، آج کی کسی ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو اب پیغام عام نہ ہو، یہ ضروری ہے کہ اس کی معرفت سامنے نظر آئے، وہ ولی نظر آئے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، سمجھیے گا، یہ ضروری ہے کہ وہ بندہ آپ تک پیغام پہنچاتا ہوا نظر آئے، یا کوئی ولی محسوس ہو کہ ولی ہے۔ اللہ اس کا مقام خود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، خیال خود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اس کی معرفت کو، اس کے انداز کو خود بتا دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بھائی پیغام بھی تو ان سینوں تک پہنچانا ہے جو اللہ سے غافل ہو چکے ہیں، ان تک لے کے جانا ہے۔ خیر سوال کرامات سے شروع ہوا۔ کرامت ضروری نہیں ہے، استقامت ضروری ہے سنت مصطفیٰ پر، استقامت ضروری ہے معرفت مصطفیٰ پر، استقامت ضروری ہے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کے ایک ایک پہلو پر چلنے کی ضرورت ہے، حضور کی سیرت مطہرہ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی کا نام یہی اس کرامت ہے۔ میرے نزدیک اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہے کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر چل رہا ہو۔ آخر بہت سے الگ پہلو، بہت سی الگ ٹاپکس، بہت سی الگ باتیں۔ آپ اپنا سوال ضرور لائیے گا، آپ کے سوال سے ہو سکتا ہے میں اس پہلو پر گفتگو کر سکوں جس کو میں ابھی تک ٹچ نہیں کر پا رہا۔ سم ٹائم ہوتا ہے کم ٹاپکس ذہن میں ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوتے، مگر آپ اگر اس پر سوال کریں گے تو انشاءاللہ اس پر خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کا موضوع یہ تھا کہ جناب کرامات ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں کرامات ضروری نہیں، استقامت ضروری ہے، اور کرامات کا ظہور آج بھی ممکن ہے، مگر کس کے لیے دکھائیں؟ آپ کلمہ پڑھ چکے ہیں نا، مسلمان ہو چکے ہیں، آپ کو کرامت کی ضرورت کہاں رہ گئی؟ میری بات کو سمجھیے گا، آپ کو کرامت کی ضرورت نہیں رہی، آپ کو سنت مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ آپ کو کرامت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کرامت دکھا کے کسی ولی کی شان دکھائی جائے، آپ کو سیرت مصطفیٰ پر چلنا ہے۔ آپ مسلمان ہو چکے ہیں، اب وہ غیر مسلم تھے جن کے لیے کرامات کا ظہور ہوتا تھا۔ خیر آج بھی ہوتا ہے، آج بھی اللہ کے ولی ایگزسٹ کرتے ہیں، سوال یہ ایگزسٹ کرتے ہیں نہیں کرتے،
آج بھی اللہ میں ہر عالم دین کو جو سر سے لے کر پاؤں تک، ہر عالم دین وہ جو سر سے لے کر پاؤں تک اور اس کا ہر لمحہ سنت مصطفیٰ پر ہو، میں اسے ولی مانتا ہوں۔ اور یہ بڑے بڑے اولیاء کا، بڑے بڑے صوفیاء کا، بڑے بڑے علماء کا قول ہے، میں اسے ولی مانتا ہوں جو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی احکامات پر چلتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر چلتا ہو۔ مگر ایک درویش نے مجھے کہا تھا، ایک ولی نے کہا تھا، انہوں نے کہا اس وقت تک، یہ جملہ آخری کہہ کے جا چاہنے لگا ہوں، آج اب کہتے ہیں ولی کا معیار کہاں سے ڈھونڈوں؟ سنیے گا، اپنے معاشرے میں نظر دعائیں، اس وقت تک ولایت کسی کے سینے میں آ ہی نہیں سکتی جس وقت تک، میں ولی کا جملہ بڑا زبردست جملہ ہے، سننے گا، فرمایا ولایت اس وقت تک کسی سینے میں آ ہی نہیں سکتی جب سے سر سے لے کے پاؤں تک سنت مصطفیٰ اس کے سینے میں پیوست نہ ہو، اس کے جسم پر سنت مصطفیٰ نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔